أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ حج کے دوسرے رکوع کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15 اور 16۔ اس سے پہلے ایک رکوع اور 10 آیتیں اور اس سورت کا تعارف وہ تفصیلی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ یہ سورت جو ہے کچھ مکی ہے، کچھ مدنی ہے۔ اس میں 78 آیتیں ہیں، 10 رکعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کچھ لوگ اس لالچ میں اسلام لائے کہ اسلام کی وجہ سے انہیں دنیا میں کچھ فوائد حاصل ہوں گے، لیکن جب ان کی توقع پوری نہیں ہوئی بلکہ کوئی آزمائش آ گئی تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ آیت ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ لوگ حق کو حق ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مفادات کی خاطر قبول کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی جنگ میں اس نیت سے ایک کنارے کھڑا ہو گیا ہو کہ دونوں لشکروں میں سے جس کا پلہ بھاری نظر آئے گا اس کے ساتھ ہو جاؤں گا تاکہ کچھ مفادات حاصل کر سکو۔ سبق یہ دیا گیا ہے کہ اسلام پر عمل اس لالچ میں نہ کرو کہ اس دنیا ہی میں تمہیں کوئی فائدہ مل جائے گا، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہی ہے۔ جہاں تک دنیا کے مفادات کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ مشیت ہے کہ کس کو کیا دیا جائے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے جس میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مصیبت دور فرما کر آزمائش سے نکال دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا
دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرماوے اور دامادول ہونے سے ہماری حفاظت فرماوے، بلکہ اللہ ہمارے قلوب کو اسلام کی جانب، اسلامی احکامات کی جانب پھیر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے باری تعالیٰ ہم تمام کے قلوب جو ہے آپ کے قبضے قدرت میں ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ساری انسانیت کے قلوب ہے۔ اے باری تعالیٰ جو ہے آپ کی اطاعت کی جانب ہمارے قلوب کو پھیر دے۔ وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، اور اے باری تعالیٰ آپ جو ہے دلوں کو پلٹنے والے ہیں، آپ ہمارے دل کو جو ہے آپ کے دین پر جما دیجئے۔ ثبت قلوبنا علی دینک، آپ کے دین پر جما دیجئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ اصل میں ان جھوٹے خداؤں میں خود نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، البتہ یہ نقصان پہنچنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جو شخص انہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا، جس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہو، وہ نہ مددگار بننے کے لائق ہے اور نہ ساتھی بنانے کے لائق، لہذا ان بتوں سے امیدیں لگانا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یقیناً اللہ وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں اس مضمون کو صاف صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، ان کے لیے ہی تو جنت کی ساری نعمتیں ہیں۔ من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنے کے ایک معنی تو عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں یہ معنی لیے جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا خیال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس پر اگر اسے غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے اور اپنا گلا گھونٹ لے، لیکن یہ اس کی آرزو اور تمنا پوری کبھی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، آگے اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ واقعی بہت قیمتی اور بہت بڑی نعمت اللہ نے نعمت قرآن
قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، ہمارے قلوب بھی بے چین ہی رہتے، بے قرار ہی رہتے۔ تو واقعی جو اللہ نے فرمایا ہے دلوں کو چین، سکون، اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ اس لیے اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بنا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔